اور ضروری تو نہیں کہ سب لوگ آپ کو مانیں، ماننا تو ضروری ہے، ایمان ہے، لیکن بدقسمت بہت ہوتے ہیں، بدقسمت کی بدقسمتی اس کو خیر کی طرف آنے نہیں دیتی۔ تسلیۃ للنبی ثم لکل ولی لا سیما للذرولی فلا تطع المکذبین، پرواہ نہ کرے جھٹلانے والوں کی، ودوا لو تدہن فیدہنون، چاہتے ہیں کہ آپ سستی کرے پس یہ بھی سستی کر لے۔ یہ اصل موضوع ہے سورت کا کہ پیغمبر مسئلہ توحید کے بیان میں سستی نہ فرمائے۔ یہ مخالفین تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، اور جب نرم پڑنے لگے تو دیکھو بڑے بڑے کیسے نرم پڑ گئے۔ آج بدعتیوں کو اپنے منیٹر و امام مرضی سے بناتے ہیں، وہ فرقہ جنہوں نے ان کے بڑوں اور چھوٹوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد سے نکالا، یہ ان کی امامت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ بدعتیوں کو بڑا آئے تو امامت کرے، اپنے بزرگوں کے چہرے پر مٹی ڈالنا۔ ودو، یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش کہ آپ سستی کرے، فیدہنون، یہ بھی مداہنت کرے۔ بالکل آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو ہر مسئلہ بیان کرنے والے کا فرض ہے کہ ڈنکے کی چوٹ مسئلہ بیان کرے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پرواہ نہ کرے کسی بھی قسم کھانے والے ہلکے آدمی کی۔ حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا، زیادہ قسمیں کھانا، یہ دلیل ہے جھوٹے ہونے کی۔ ایک تبلیغی بزرگ تھا، وہ تقریر کرتا تھا 1000 بار قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی نے پیچھے سے کہا 1500 بار کھا لینا، 1000 قسم کھا کے، یہ کذاب ہونے کی نشانی۔ کذاب قسمیں بہت کھاتا ہے، صادق آدمی مرتا ہے قسم نہیں اٹھاتا، اس کو اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حلاف، کذاب، حالف، اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہے، امام سودی سے منقول ہے۔ نہیں پرواہ کرے، قسمیں کھانے والے، مہین، بے عزت آدمی، حماز، عیب جوئی کرنے والا، مشائن، چلنے والا، بنمیم، چغلی کے ساتھ۔ یہاں ایک چغل خور آیا، مجھے ایک عالم کو پیغام پہنچانا تھا، میں نے اس کی باتیں کی، اس نے کہا میں جاتا ہوں، تو میں نے کہا یہ پیسے لے لو تاکہ رکشے یا ٹیکسی میں چلے جاؤ۔ 20 منٹ میں اس تک خبر پہنچا دی۔ لیکن عجیب بات ہے، چغل خور بری بات پہنچاتا ہے، اچھائی چھوڑ دیتا ہے۔ نمیم، نم یا نمو کے معنی آتے ہیں چغلی کھانا۔ مناع للخیر، روکتے ہیں بھلائیوں کو، معتدن، حد سے بڑھنے والا، عظیم گناہگار۔ عام علماء دین اور تفسیر والوں نے کہا ہے یہ ولید ابن مغیرہ کے خلاف نازل ہوئی۔ عتل، اجڑ ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد آرام زادہ، یہ بد نسب بھی تھا۔ ان کان ذا مال و بنین، کہ ہے مال و اولاد والا، بیٹے بھی ہے اس کے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیتیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے افسانے ہیں اگلوں کے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ابھی داغتے ہیں اس کو سونڈ پر یہ پوز ہے، یہ داغ ورکو، خرطوم، سونڈ، خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں۔ سوڈان کا جو صدر مقام ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں۔ خرطوم، یہ خرطوم ہے جس کو پشت میں کہتے ہیں خڑتم، بڑا پختانہ سے نے قرآن تنیز دی۔ خرطوم ترجمہ پختو کے نا خڑتم، یا خدا ہے، خرطوم کا ترجمہ خڑتم، اور اردو میں سونڈ۔ ہم داغ لیں گے اس کو سونڈ پر۔ بعض بزرگوں کے چہرے، ناک یا پیشانی پر جب دانہ نکل آتا تو بڑے خفا ہوتے،
کہ سنسمو علی الخرطوم کے قریب نہ ہو جائے.